دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلہ کا آغاز حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ روزانہ سلسلہ فیضان اعتکاف دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں ایک ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ماہ اور آخری عشرے کے آپ نے اعتکاف کے فضائل بھی سنے ہوں گے، یہاں پر کس طرح رونقیں اور کس طرح بہاریں ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آج ہمارے ساتھ نگران مجلس شعبہ اعتکاف حاجی ساجد اتاری موجود ہیں، اور الحمدللہ الکریم آپ روزانہ ہی اعتکاف کی بہاریں اور اعتکاف کی رونقیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کس طرح عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب ماہ رمضان اور اعتکاف ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اب اعتکاف کے ختم ہونے کے بعد الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی عاشقان رسول کو، معتکفین کو عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف راغب کرنے کے لیے چاند رات کو قافلے میں اور دیگر کورسز کا اہتمام کرتی ہے۔ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول عید کی چھٹیوں میں بھی دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے قافلے میں سفر کرتے ہیں۔ اب اس قافلے کا کیا نظام ہے، کیا سلسلہ ہوگا، کتنے عاشقان رسول سفر کریں گے اور ان کو کہاں کہاں بھیجا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم سنیں گے ساجد بھائی سے۔ آئیے چلتے ہیں ساجد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ساجد بھائی، اعتکاف ہو گیا الحمدللہ، کثیر عاشقان رسول نے یہاں پر اعتکاف کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، آپ نے بھی دیکھے ان کے تاثرات، کس طرح وہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، کوئی اپنے والدین سے معافی مانگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں۔ اب اعتکاف کے بعد جو چاند رات کے قافلے الحمدللہ سفر کریں گے، تو ان قافلوں کا کیا نظام ہوگا آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرانے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ ذمہ داران دعوت اسلامی نے اس کا بھرپور انداز میں اچھے طریقے سے اہتمام کیا، انتظام کیا۔ عاشقان رسول جو اعتکاف میں آئے ان کے لیے سحر و افطار کا اچھے طریقے سے انتظام کیا تھا کہ کسی بھی طرح کی ان کو آزمائش نہ آئے۔ سیکھنے سکھانے کے سلسلے بھی ہوئے، اور جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً محظوظ ہوتے رہے، دیکھتے رہے، اور اپنے جو ہے وہ آپ کو مزید عشق رسول کے تعلق سے گرماتے رہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آج مدنی مذاکرے میں بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چاند رات کو قافلے میں سفر کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ماہ رمضان کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے جو عاشقان رسول کو اعتکاف میں ملتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ کئی عاشقان رسول ماہ رمضان کی جدائی میں یہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، آپس میں مل کر جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہوتی ہے بنی ہوئی۔ میں بالخصوص اگر میں فیضان مدینہ کی بات کروں اور دعوت اسلامی کے اعتکاف کی بات کروں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کا اپنا ہی ایک ذوق اور شوق ہے اور اپنی سوز و رکت ہے۔ تو یہاں دیکھا گیا عاشقان رسول بڑے رکت انگیز مناظر تھے عاشقان رسول کے، تو اس کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ ظاہر ہے شیطان اپنے چیلوں سمیت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو غفلت اور سستیوں میں مبتلا کر دیا جائے، لیکن دعوت اسلامی اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ توجہ ہے، آپ کی ترغیب ہے، اور آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں عاشقان رسول چاند رات قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارا نظام یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اعتکاف میں اس کی بھرپور ترغیب دلائی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ وقتاً فوقتاً حلقوں میں، سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ترغیبات دلاتے ہیں، اور اس ترغیب کو پا کر عاشقان رسول الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قافلوں میں سفر کے لیے اپنے نام لکھوائیں۔ تو امیر علیہ سنت نے چاند رات قافلے کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت ترغیب بھی دلائی کہ پہلے ہم 100 روپے جمع کرتے تھے ایڈوانس کی صورت میں، اب ظاہر ہے چونکہ اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں قافلوں میں سفر کے لیے، سفری اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، اور
کھانے پینے کی جو دیگر جو ضروریات ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے. تو 1000 روپے کا بھی فرمایا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ 1000 روپے بھی جمع کرا دیتے ہیں, لیکن یہاں پر کسی قسم کا زور نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے ہی جمع کرانے ہیں ایڈوانس کے طور پر. ایڈوانس کیوں جمع کراتے ہیں اس کی بھی امیر علیہ سنت نے باقاعدہ مدنی مذاکرے میں ترغیب ارشاد فرمائی کہ ہم ایڈوانس اس لیے نہیں جمع کرتے کہ یہ ہماری اپنی جیب میں چلا جائے گا یا دعوت اسلامی کے لیے چندے کے طور پر استعمال ہوگا, بلکہ ایڈوانس ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ اس تعلق سے مضبوط کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے ایڈوانس جمع کرا دیا تو اب ہم نے قافلے میں سفر کرنا ہی ہے. تو ایک تو وہ ترغیبات جو امیر علیہ سنت نے نگران شورا نے دلائی, مبلغین دعوت اسلامی اور اراکین شورا نے الحمدللہ دلائی, تو اس سے ترغیب پا کر عاشقان رسول تیار ہوئے. تو جب وہ تیار ہوئے تو انہوں نے دارالسنہ کی طرف رخ کیا, اور یہاں پر الحمدللہ رمضان اعتکاف ہیلپ ڈیسک بھی ہے, یہاں دارالسنہ کے ذمہ داران بھی ہیں اور حلقوں کے اسلامی بھائی بھی ہیں جو اپنے حلقوں کے اندر اسلامی بھائیوں سے جو نیتیں کرتے ہیں وہ اپنے ایڈوانس جمع کرا دیتے ہیں. مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں جو جس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ رقم جمع کراتے ہیں. جب وہ یہاں جمع کرا دیتے ہیں تو یہ رقم ساری جمع ہو جاتی ہے اور ان کو ایک سلپ دے دی جاتی ہے. پھر جب وہ چاند ہوتی ہے, چاند نظر آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد عاشقان رسول قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں تو الحمدللہ اپنا بیگ یہاں پر رکھواتے ہیں, اور جب قافلے سے بن رہے ہوتے ہیں یہاں پر قافلوں کی صورت میں الحمدللہ اسلامی بھائی جب روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں 7 سے 12 اسلامی بھائیوں پر مشتمل جو تعداد ہوتی ہے اس پر ایک قافلہ بنایا جاتا ہے, اس پر ایک امیر قافلہ بھی مقرر ہوتے ہیں. تو امیر قافلہ وہ رقم دے دی جاتی ہے اور وہ امیر قافلہ ان شرکا پر وہ خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے آج مدنی مذاکرے میں فرمایا بھی تھا کہ جو رقم بچ جاتی ہے تو ہمارا نظام یہ ہے کہ وہ شرکا کو ہم واپس بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے جدول بھی ہے قافلے کا, 3 دن قافلے کا جدول ہے, 12 دن, 1 ماہ, 12 ماہ قافلے کا, یہاں تک کہ جو وقف مدینہ ہو جاتے ہیں یعنی پوری زندگی دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں ان کا بھی مکمل جدول الحمدللہ ہمارا بنا ہوا ہے. تو جو شرکا قافلے میں سفر کر جاتے ہیں ان کے باقاعدہ یہاں پر سمتوں کے تعلق سے بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ انہیں مسجد دی جاتی ہے کہ کون سی مسجد میں کس ڈائریکشن پر انہوں نے سفر کرنا ہے, کس سمت میں سفر کرنا ہے, پھر وہ وہاں روانہ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جب وہ واپس 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دارالسنہ پر آ کر اپنی کارکردگی جمع کراتے ہیں, اور جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا اس کی مکمل جو ہے کارکردگی یہاں پر آ کر دارالسنہ پر اپنے جمع کراتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کثیر عاشقان رسول ایسے ہوں گے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر سکے ہوں گے. تو اب یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائیں تو کیا اس کے لیے معتکف ہونا ضروری ہے, یا جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی چاند رات قافلے میں سفر کر سکتے ہیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں شائق قافلہ بن کے لو گھر بنا قلب عطار میں قافلے میں چلو. اور پھر امیر علیہ سنت اس تعلق سے یوں بھی ذہن دیتے ہیں کہ ہمیں مسجد آباد کرنی ہے. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. الحمدللہ عاشقان رسول جب قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا تو قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے. تو مسجد آباد کرنے کا ذہن دینے کے لیے, دین کی باتیں سیکھنے اور عاشقان رسول کو سکھانے کے لیے الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں یہ ذہن عطا فرماتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے معتکف ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے معتکف ہونا ضروری نہیں ہے, صحیح, اس میں قافلے میں سفر کرنا ضروری ہے. کہ ضروری نہیں کہ وہ معتکف ہوگا ہی تو وہ قافلے کا مسافر بنے گا. یعنی کہ جو ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر رابطہ کریں تو قافلے میں سفر کر سکتے ہیں. جی بالکل, دارالسنہ دعوت اسلامی کا یہ ایک آفیشیل نمبر ہے جو اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکیں گے. اس نمبر پر جو سفر کرنے والے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. صحیح, الحمدللہ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی نیت لکھوا دیں. آپ کس شہر سے کس علاقے سے آپ رابطہ کر رہے ہیں آپ اس تعلق سے اپنی نیت لکھوا دیں, اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوا دیں. ہمارے ذمہ داران جو ہماری یہاں پر ایک ڈپارٹ بنا ہوا ہے, مجلس بنی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ الکریم رابطہ کر لیں گے اور آپ کو سفر کروا دیں گے قافلے میں. تو اب تو یہ ہو گیا کہ معتکفین کے علاوہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں, اور جو معتکفین ہیں وہ بھی یہاں پر کافی ساری ترغیب مل رہی ہوگی تو قافلے میں سفر کر رہے ہوں گے. اب بعضوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی عید کی خوشیاں ہیں اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تو کیا قافلے میں جا کے بھی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ ہوتی ہیں, کوئی خوشیاں مناتے ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے خوشی کے موقع پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد ایک دن ادا کیا, اور اس دن تو روزہ بھی نہیں رہ سکتے. صحیح, آپ جانتے ہی ہیں اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت کیوں ہے, اللہ پاک کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے. صحیح, اور الحمدللہ یہ دن جو خوشی کا دن ہے تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں جو رمضان کی یادیں ہیں اسے تازہ کیا جائے. صحیح, جس طرح ماہ رمضان میں عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر اس کی ترکیب بنائے. دیکھیں امیر علیہ سنت ہماری کتاب ہے فیضان رمضان, اس کتاب میں امیر علیہ سنت نے ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ لکھا ہے, ایک انداز لکھا ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے,
جو الحمدللہ ایک ذوق تھا ان کا ماہ رمضان کے تعلق سے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ماہ رمضان تشریف لے جاتا تو 6 مہینے تک ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے 6 مہینے تک. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تو اگلے 6 مہینے وہ ماہ رمضان کی آمد کی دعا کرتے، یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا. اللہم یعنی کہ بلغنا پورا سال رمضان کے حوالے سے دعائیں. پورے سال رمضان کی ایک وہ ایک چاہت کے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ماہ رمضان کی یاد رہے. تو یہ عاشق ماہ رمضان ہمارے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، قرآن دین کی جو سیرت تھی اس کی جھلک آج امیر اہل سنت بے شک بے شک. سیرت تو کے اندر اسی لیے امیر علیہ سنت بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم ہیں نا، ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، ہم بھی ماہ رمضان کی یاد کو باقی رکھیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس کا اہتمام کرتی ہے. تو عید کو سیلیبریٹ یوں بھی کرنے کا ذہن دیا گیا کہ قافلے میں سفر کر کے کریں، کیونکہ اس دن جو ہے نا، جو شیطان ہے اس کی پوری کوشش ہوگی کہ یا عاشقان رسول غفلتوں میں کسی طرح مبتلا ہو جائے. اور انشاءاللہ ہم نے شیطان کے ہر وار کو ناکام بنانا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے اعتکاف کی بہار ہے. الحمدللہ الکریم کس طرح عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اور اب اعتکاف کے بعد 3 دن کے عاشقان رسول کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کریں گے. اور صرف معتکفین سفر نہیں کریں گے انشاءاللہ الکریم، معتکفین کے علاوہ جو عاشقان رسول ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رابطہ کیجیے. انشاءاللہ الکریم آپ بھی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے. ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. تو اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے قافلوں میں سفر بھی ضروری ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں. کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے. بھائی پانی تو پلا دیں. ہیرا، میں نے اتنے سارے کام کیے ہیں، آپ بھی کچھ کر ہی لیں. میں نہیں پی سکتی. کل عید ہے. کیوں، آپ کے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے کیا؟ جی واقعی مہندی لگی ہوئی ہے. کل عید ہے، کل عید ہے. ہیرا، میرا نیا امامہ نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے؟ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے. کل عید ہے، کل عید ہے. ہیرا بیٹا، میرا بیگ کہاں ہے؟ آج چاند رات ہے اور مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے. چاند رات کو قافلے میں؟ تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، عید ہے. آج چاند رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے. اس رات انعام تقسیم ہوتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ابو قافلے میں سفر کر رہے ہیں. آج عبادت کی رات ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ قافلے میں جا سکتی ہوں؟ اور میں بھی. اگر پوری فیملی ہی قافلے میں سفر کرے تو کتنا مزہ آئے گا. یہ بات تو ہم امیر اہل سنت ہی سے پوچھ لیتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، کیا پوری فیملی بھی قافلے میں سفر کر سکتی ہے؟ جی ہاں، حج کے قافلے میں سفر کر سکتی ہے، عمرے کے قافلے میں سفر کر سکتی ہے. دعوت اسلامی کے جو مخصوص قافلے ہوتے ہیں سنتیں سیکھنے سکھانے کے، اس میں نہیں کر سکتی. تو اس میں یہ کہ اگر بچہ کوئی 10-12 سال کا سمجھدار بچہ ہے، حمزہ کی عمر تو 1 سال پچھلے دنوں بتائی تھی جنریٹ، پھر بھی 1 سال ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کر سکتے. 1 سال کا بچہ نہیں کر سکتا سفر قافلے میں، بچیاں ویسے بھی نہیں کر سکتی. تو پھر ان کے ابو کو اور آپ کو اجازت دے دیتا ہوں میں، حمزہ کے دادا جان کو، کہ آپ دونوں بھلے سفر میں، اگر کوئی آپ کے بیٹے جوان ہیں تو ان کو بھلے لے چلیں. تو سارے چاند رات قافلہ ہے نا، یہ نا. اگر آپ کو دنیا کی گہما گہمیوں سے نکل کر اپنا وقت عبادت میں گزارنا ہے، ورنہ چاند رات کو ہمارے ہاں ایسے انداز ہوتے ہیں دنیا کے بازاروں کے، ٹریفک جام اور بازار، عورتوں مردوں کی بھیڑ، اختلاط، مکسچر، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ کو اب تو پتہ نہیں کتنا بڑھ گیا ہوگا. یہ چاند رات قافلہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے میں چاند رات کو سفر کریں گے نا، تو یہ کئی گناہوں سے اللہ کرے گا آپ کی بچت ہو جائے گی.
تو ایک ماشاء اللہ الکریم ایک تعداد ہے جو چاند رات کو قافلے میں سفر کرتی بھی ہے اللہ کی رحمت سے. تو جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھوائے اور ایڈوانس جمع نہیں کروایا، ایڈوانس بھی یہ لوگ جمع کرتے ہیں، قافلے میں سفر کر کے بچ گئے تو آپ کو واپس ملیں گے. یہ آپ پر ہی خرچ ہوگا، یہ اس میں کوئی دعوت اسلامی کا یہ چندہ نہیں ہے، یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس طرح یہ کہ آپ انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے. ایک حکمت تو یہ ہے اس میں کہ 1000 روپے دیے یار، شیطان بہکائے گا، باہر نکلے گا تو ٹانگ تو کھینچے گا نا، آپ کی کان کھینچے گا. ہیں ایک مہینہ تو مت نے جو کچھ کیا، 10 دن کیا چاند رات کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میرا استقبال بازار میں چل کے نہیں کرے گا. تو آپ 1000 روپے دے کر آپ مطلب بچنے کی صورت ہوگی، نہیں یار میرے 1000 روپے میں نے دیے ہیں تو اس لیے مجھے تو قافلے میں سفر کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمت کیجئے گا. اور سب عیسائی بھائی بلکہ ناظرین بھی جو مجھے سن رہے ہوں، آپ سب کمر باندھ لیں کہ چاند رات قافلہ، چاند رات قافلہ، چاند رات قافلہ، چاند رات قافلہ، قافلہ قافلہ چاند رات چاند رات قافلہ قافلہ انشاءاللہ الکریم. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فیضان اعتکاف کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 1 ماہ کا اعتکاف جاری و ساری ہے. آج ہم ایک مشورہ ہو رہا تھا، اس میں ہم آئے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ یہ مشورہ کیا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ سب نگران ہے، کوئی علاقہ نگران ہے، کوئی حلقہ نگران ہے، جو شرکاء کو جو اسلامی بھائی آئے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں ان کو شامل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. آج ان کے درمیان ہم حاضر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مشورے میں آپ نے کیا کیا ڈسکس کیا یا آپ نے کیا نیو پلاننگ کی ہے، اور رمضان کے بعد جو شرکاء ہے اسلامی بھائی ہیں، رمضان کے بعد آپ نے ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، کیا ان کو بتایا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے، کس طرح یہ دینی کام ہے، دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آج مشورے میں کیا کیا ڈسکس ہوا. الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے حلقے کی ذمہ داری میرے پاس عالمی مدنی مرکز اعتکاف کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. یوں روزانہ الحمدللہ ہم جو ہے تراویح کے بعد ہمارا مختصر مشورہ ہوتا ہے، جن کاموں میں کمی ہوتی ہے ان کاموں کو اس پر مشورہ کر کے کہ ان پر کیسے اس کمی کو پوری کی جائے، کمی کیسے مکمل ہو. تو الحمدللہ روزانہ ہم کرتے ہیں. جن کاموں میں الحمدللہ اضافہ ہوتا ہے یا کام جو ہمیں مرکز کی طرف سے ذمہ داران کی طرف سے دیے جاتے ہیں ہم ان پر پورا اترتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ حوصلہ افزائی ہماری کی جاتی ہے. تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی رحمت سے امیر اہل سنت بیانات فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، نگران شورا بیان فرما رہے ہیں. تو ہمارے اسلام بھائی کافی ترغیب جو ہے نگران شورا ان کو دیتے ہیں، جیسے قافلے کی کورسز کی، جیسے امیر اہل سنت نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا. کافی اسلام بھائیوں نے اپنے نام بھی لکھوائے اور اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیا. تو اسی پر ہمارا ڈسکس مشورہ چل رہا تھا. تو یہی تھا کہ جو ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں، جو مزید جنہوں نے فارم فل کیے ہیں، تو ابھی جو ہے فارم آپ ذمہ داران کو مجلس کو جمع کرا دیں تاکہ اسلام بھائیوں کو چاند رات سے ہی کورس میں قافلے میں لے لیا جائے، تاکہ ان کا چاند رات سے ہی کورس اسٹارٹ ہو جائے، قافلہ ان کا شروع ہو جائے. جیسے ہمارے اسلام بھائی شروع میں اعتکاف میں آئے تھے تو ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے اللہ پاک کی رحمت سے، لیکن یہاں پر ماحول انہوں نے دیکھا، جیسے الحمدللہ حسن اخلاق کے ساتھ ملنا، سنتوں کے مطابق اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور پھر الحمدللہ یہاں پر عبادت کا ایک شوق و ذوق تھا. تو انہوں اسلام بھائیوں نے یہاں آ کر ماشاءاللہ نمازیں پنجگانہ 5 نمازیں جماعت ساتھ پڑھنا شروع کر دی، اور تراویح با جماعت بھی الحمدللہ، پھر تہجد کی نماز، پھر صلاۃ و تسبیح، اور پھر الحمدللہ اگر ان کی داڑیاں نہیں تھیں تو انہوں نے سچی نیت کر لی کہ ہم انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. اچھا کافی ایسے تھے جن کو امام نہیں تھے سر پہ، تو انہوں نے یہ نیت کر لی، بلکہ امام میں ہاتھوں ہاتھ باندھ دیے. اور مزید ان کی یہ نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ 12 ماہ میں راہ خدا کے مسافر بنیں گے، 3 دن راہ خدا کے قافلے میں سفر کریں گے، اور مزید کورس کریں گے، اور ہمیشہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے. اس طرح کی اچھی اچھی نیت انہوں نے کی ہیں. پیر صاحب جو فرماتے ہیں، نگرانی شورا جو فرماتے ہیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو وہ جو نیتیں کرواتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان نیتوں پر عمل کرنے کی مزید ترغیب دلائیں. ہم ان کے ساتھ ایک طرح سے تعاون کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان کو ایک ذہن بنتا ہے کہ یار ماشاءاللہ میرے جیسے یہاں پر اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، وہ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، امامہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کے سامنے کافی سارے لوگ جو ہے نا اپنے والدین کو کال کر رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے نا اچھے کام کر رہے ہیں.
تو ان کو بھی اس چیز کا ذہن ملتا ہے. تو الحمدللہ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مزید رابطے میں رہیں اور مزید جو ہے نا ان سے فالو اپ کرتے رہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو نیت کی تھی اس پر آپ کا کہاں تک عمل ہوا, یا جو آپ نے ماشاءاللہ اس نیت کا اظہار کیا تھا, آپ نے ماشاءاللہ کورس بھی کیا تھا, قافلہ بھی کیا تھا, تو مزید آپ کو کیا کیا فائدہ ملا. تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے فالو اپ کرنے سے الحمدللہ. اور مزید جو جیسے آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کے حوالے سے مزید الحمدللہ ان پر بھی کافی جو نا اثر پڑتا ہے, اور کافی سارے اسلام بھی اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر بعد میں رابطہ بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ابھی کافی جو نا چینجنگ آئی. اور کافی سارے والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جو وہ خود بعد میں رابطہ بھی کرتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ میرا بچہ آیا تھا اور اس نے یہ سیکھا ہے. تو مزید جو ہم اپنے رشتہ دار ہیں, کزن وغیرہ, ان کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس سے الحمدللہ کئی اسلام بھائی ہیں جس میں سے ایک ماشاء نمایاں اس میں وہ یہ تھے, وہ ان کے اپنے تاثرات تھے کہ میں پہلے جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اور میرے گھر والوں نے فورس کیا کہ آپ اعتکاف کرنے جائیں, اعتکاف کریں. اعتکاف کیا تو اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل تو اب ماشاءاللہ وہ اس سے میں نے پابند ہو گئے, نمازوں کے پابند ہو گئے, اور میں داڑھی شریف کی بھی نیت کی کہ داڑھی بھی میں رکھوں گا, امامہ بھی سجاؤں گا. اور ماشاءاللہ جمعہ میں مبارک میں جو ہے امام سجائے بھی تھے, لیکن مستقل بھی نیت ہے ان کی, اور 12 ماہ کی بھی انہوں نے الحمدللہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 12 ماہ بھی میں سفر کروں گا. یہ دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو اعتکاف کرتا ہے, جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جاتا ہے, جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کام کرتا ہے, پھر اس کے اندر جتنی تبدیلی آتی ہے آپ تمام نے سنا ہے کہ ایک اسلامی بھائی شروع میں کیا تھے, اب کیا ہوئے, انہوں نے پہلے کیا کمزوریاں ان میں تھی اور ابھی ان کی کمزوریاں دور ہوئیں, یہ آپ تمام نے سنا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آئیں, علم دین سیکھیے, آپ کو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کتنی پیاری باتیں سکھائی جاتی ہے, کتنا پیارا ماحول ہے. انشاءاللہ الکریم بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تو عاشقان رسول, یہ تھا سلسلہ فیضان اعتکاف. آپ نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی. رمضان المبارک کی قدر کیجئے, ہمارے درمیان سے رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے, اور جتنا وقت رہ گیا ہے دعا کیجئے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا کیجئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب رمضان کی قدر کرنے اور عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں.